ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے دین اسلام چن کے دیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اس پر رہنا۔ کاش کے لوگوں میں قرآن کی سمجھ ہوتی۔ یہ کیا کہا کہ مرتے دم تک رہنا، یعنی ہٹانے کی کوشش آئے گی، منصوبے ہوں گے، سازشیں ہوگی، دباؤ بڑھے گا، ہٹنا نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین وہی ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اسلام۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، جنہیں اسلام کے مقابلے میں کوئی اور راہ و رسم تلاش کی، فلن یقبل منہ، کبھی بھی قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ ہمیشہ تباہ و ذلیل ہوں گے۔ اسلام پر جمنے کی ضرورت ہے۔ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، حضرت نے اعلان کیا ایمان لاؤ پھر جم کے رہو، ادھر ادھر ہونا نہیں۔ اور صحابہ کی جماعت گئی تھی فارس میں، کہیں گرفتار ہو گئی، بادشاہ فارس کو حضرت ابو حذیفہ پر بہت زیادہ رحم آیا، حسین تھے، جمیل تھے، جرنیل تھے۔ جب دربار میں طلب کیا تو ایسا جوان کہیں نہیں تھا پورے دربار میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں ڈنڈے لگے ہوئے، اور کشادہ چہرہ، چوڑا سینہ۔ مورخین فارسیوں نے نقشہ کھینچا ہے کہ دربار روشنی سے بھر گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا قسمیہ کہو تم نے ایسا جوان کہیں دیکھا ہے؟ کہا نہ دیکھا ہے اور نہ کبھی دیکھ سکے۔ حضرت حذیفہ سے کہا کہ حضرت ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بس آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین اس کو چھوڑ دیں۔ اور انہوں نے کہا واہ، اس قوم پر لعنت ہو جس نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ نبی پر ایمان جو لائے ہے وہ آخرت کے لیے لاتا ہے، وہ دنیا کے عیش و آرام کے لیے لاتا ہے کہ میں ڈر کر کے اس کو چھوڑوں گا۔ اور تجھے یہ پتہ نہیں کہ ایمان میں خدا کا خوف بتایا جاتا ہے، مخلوق کا خوف نکالا جاتا ہے۔ آخر میں ایک کڑائی تیل سے بھر کر اسے ابال دیا گیا، اور جب بالکل جوش مارنے لگا تیل تو حضرت کو لے آئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دیکھ کے رونے لگے تو بادشاہ کو فوراً اطلاع کر دی گئی۔ بادشاہ خود اٹھ کر کے آیا اور حضرت سے کہا کہ بس آپ معاف ہے اور آپ آئندہ توبہ کریں۔ انہوں نے کہا آپ پہلے بات سمجھ لیں کہ میں رونا یہ ہے کہ افسوس یہ ایک ہی زندگی ہے جو ایک ہی دفعہ ختم ہو جائے گی، ایسی سینکڑوں ہوتی ہو تیرے دربار کے بارے میں، اسی طرح تیل کی کڑائی میں میں چھلانگ مارتا اور پھر جو ہے نا دنیا اسلام کی عظمت دیکھتی۔ حضرت کی اس دلیرانہ، ایمانانہ اور اللہ قہار و جبار کی ہیبت و جلال سے لبریز گفتگو نے پورے دربار پر اثر کیا، اور بادشاہ نے کہا کہ صرف ایک ہماری خواہش پوری کر لیں کہ آپ میرے سر کا بوسہ لیں، اپنا منہ میری پیشانی اور سر پر رکھیں۔ حضرت نے کہا میں کافر کا بوسہ بھی نہیں لیتا، ایمان تو دیکھے گا۔ اور انہوں نے کہا سارے ساتھی 300 جو گرفتار ہے سب کو چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، جب ساتھیوں کے چھوٹنے کی ضمانت ہے تو میں بوسہ لے لیتا ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں بادشاہ 3 دن کے اندر اندر ایک بوسے اور اس غیرت بری گفتگو سے ایمان لایا۔ ایمان لوگوں نے سمجھے ہی نہیں، یہ سمجھتے یہ کوئی اسلام آباد ہے، کبھی ہو اور کبھی نہ ہو۔ وہ بابا اسلام آباد کو ایمان نہیں کہتے، ایمان اللہ اور رسول کی صداقت کے یقین کو کہتے ہیں۔ خیالات اور اوہام بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں، یہ بھی خیالات و اوہام تھے جس سے مکہ کے مشرکین دوچار تھے، اور یہود کے ہاں علم موسیٰ ختم ہو گیا تو شیطان نے ان کو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کھلوانے کے لیے اکسایا، اور مسیحیوں کے ہاں جب علم الہی نہیں رہا، چھین لیا گیا بدعمالی کی وجہ سے، تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، اور ان کی دیکھا دیکھی مکے کے مشرکوں نے فرشتگان خداوندی کو، ملائک کو خدا کی بیٹیاں کہنے لگے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ ان کو کہاں سے پتہ چلا کہ وہ عورتیں ہیں، وہ تو مرد
عورت کے صفت سے آزاد ہے، کیونکہ ان میں تناسل و تناکب ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، اور پھر فرمایا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کا علم ہے، یعنی علم ہے ہی نہیں، خیالات اور وہم ہے، توہم ہے۔ توہم کے نتیجے میں چیزوں کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ بھئی آپ چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، جب دماغی خوف بڑھ جائے گا آپ بھاگنا شروع کر دیں گے کہ چھت گر جائے گی۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دماغی خوف بڑھ گیا، آپ کہتے ہیں جی یہ گاڑی آگے جا کے ٹکر جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ جہاز کو ذرا سا جھٹکا لگے اور یہ کھڑے ہو کے شور مچانا شروع کر، جی گر رہا ہوں۔ توہم، غلط خیالات۔ جس طرح صحت کمزور ہونے کی صورت میں مریض کا خوف بڑھ جاتا ہے اور طاقت و توانائی مزمحل اور کمزور ہو جاتی ہے، اس طرح ایمان اور اعمال دین کے مطابق نہ ہو تو پھر قبروں کو کسی کو غوث پاک اور کسی کو علی مشکل کشا اور مخلوق کے نعرے لگتے ہیں، اور فلاں مدد اور فلاں مدد، اور وہ جو تمام انبیاء اور اولیاء کا پیدا کرنے والا اور ذمہ دار ہے، اللہ لا الہ الا ہو، وہ تو اللہ ہے جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اس ایک اللہ پر سہارا کرنا ہے ایمان والوں نے۔ سہارا تو ایک کا ہوتا ہے، بہت سارے سہارے کام نہیں آتے۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ نبی پر توکل کرو، پورے قرآن میں کہیں نہیں، نہ حدیث میں۔ پورے ذخیرہ اسلام میں کوئی روایت نہیں ہے کہ کسی پیغمبر مرسل کا سہارا کرو۔ پیغمبر بھی کہتے تھے کونو ربانین، ایک اللہ کے ماننے والے بنو۔ پیرانی پیر شیخ المشائخ حضرت اقدس الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، برہوتی نے کتاب الشجرہ میں ان سے نقل کیا کہ حضرت فرماتے تھے جس نے خدا کے علاوہ کسی مخلوق کو مدد کے لیے آواز دی، جس نے خدا کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے مخلوق کو مدد کے لیے آواز دی تو اباد اللہ علیہم الخضراء، اللہ تعالیٰ ان کی آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل کر لے، ان کا گھر لوٹ جائے، ان کی عمارتیں ڈھا جائے۔ پیرانی پیر الشیخ عبد القادر جیلانی کتاب الشجرہ للبرہوتی حضرت فرماتے تھے جو خدا کے علاوہ اور کو مشکل کو جاؤ حاجت روا کہے اباد اللہ علیہم الخضراء، ان کی آبادی کنڈر ہو جائے۔ خدا کی توہین اور بیت بھی کر رہا ہے۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔